السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زید سروہی اور آپ دیکھ رہے ہیں سروہی نیوز نیٹ ورک۔ آج ہم شور کوٹ کے ایک ایسے معاملے پر بات کریں گے جو صرف ایک فرد یا ایک خاندان کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک قومی المیہ ہے۔ ہم نے پچھلے انٹرویو میں شور کوٹ کے لالن پیر کے دربار سے منسلک قبرستان کی زمین پر قبضے کا ذکر کیا تھا، مگر آج ہم ایک اور چونکا دینے والا سوال اٹھائیں گے۔ اگر قبرستان بک رہے ہیں تو کل کیا مساجد اور مدارس بھی نیلام ہوں گے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں قبضہ مافیا نہ صرف لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے بلکہ مقدس مقامات کو بھی نہیں چھوڑ رہی۔ آج ہم اس معاملے کو ایک نیا رخ دیں گے اور جانیں گے کیسے شور کوٹ کے مقامی صحافی، سرکاری افسران، مقامی بااثر افراد سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر محمود امجد رائے جو یورپ سے اس کیس کو ہائی لائٹ کرنے آئے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، سب کو پتا تھا کہ شور کوٹ میں ایک تاریخی قبرستان بیچا جا رہا ہے، لیکن نہ کوئی خبر چلی، نہ کوئی احتجاج ہوا۔ آخر میڈیا کہاں تھا؟ کیا صحافی بھی قبضہ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ السلام علیکم زاہد بھائی، یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ جب کسی غریب کی زمین پر قبضہ ہوتا ہے یا کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو میڈیا صرف تب آواز اٹھاتا ہے جب پیسے دیے جائیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ شور کوٹ کے صحافی کہاں تھے؟ کیا ان میں سے کسی نے قبرستان بکنے کی خبر چلائی؟ کیا کسی نے انتظامیہ سے سوال کیا؟ جواب ہے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چند صحافیوں نے قبضہ مافیا سے پیسے لے کر چپ ساتھ لی۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کو آج تک اس ظلم کا صحیح اندازہ ہی نہیں ہوا۔ موسیٰ، تم نے پہلے بھی اپنی کہانی سنائی، لیکن میں آج تم سے ایک نیا سوال پوچھنا چاہوں گا۔ جب تم نے اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے، اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے مدد مانگی تو کوئی مدد کے لیے آیا؟ زاہد بھائی، سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ آپ کا سوال بہت تلخ ہے، بہت سخت سوال کر لیا سر آج آپ نے، کیونکہ اس کا جواب ہے نہیں، کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ جب میرے چچا نے میرے والد کے قتل کا الزام میری والدہ پر لگایا، جب انہوں نے ہمارا گھر اور ہمارا سکول پر قبضہ کر کے ہمیں سڑک پر پھینک دیا، تو میں نے شور کوٹ کے صحافیوں، وکیلوں، سیاستدانوں کے پاس میں گیا تھا، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی، بلکہ الٹا کچھ صحافیوں نے، مجھے پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، کچھ صحافیوں نے میرے چچا کے ساتھ مل کر قبرستان بیچنے میں اس کی مدد کی اور خود بھی پیسے کھائے۔ اور یہی کہانی ہزاروں مظلوموں کی ہے یہاں پہ۔ یہ قبضہ مافیا صرف زمینیں نہیں بیچتے، یہ انسانوں کی امیدیں، خواب، عزتیں، ان کی زندگیاں بھی بیچ دیتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائیاں کر رہی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا شور کوٹ کے اس قبرستان کو واپس لینا ممکن ہے؟ جی ہاں، یہ ممکن تو ہے، لیکن اس کے لیے عوام کو کھڑا ہونا ہوگا۔ قبرستان ایکٹ کے مطابق قبرستان کی زمین کو کسی بھی دوسرے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل جو ہے 1899 پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 297 کے تحت قبرستان کی بے حرمتی کرنے والوں کو سزا دی جا سکتی ہے۔ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے مطابق اگر کسی نے سرکاری یا وقف شدہ زمین پر قبضہ کیا ہو تو ریاست اسے کسی بھی وقت واپس لے سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریاست واقعی کچھ کرے گی؟ یہاں تو وزراء بھی خاموش ہیں، افسران بھی خاموش ہیں اور صحافی بھی ماشاءاللہ خاموش ہیں۔ موسیٰ، اگر عوام تمہاری مدد کرنا چاہے، اگر لوگ اس کیس کو مزید آگے لے کر جانا چاہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ زاہد بھائی، سب سے پہلے ہمیں یہ خاموشی توڑنی ہوگی۔ سوشل میڈیا پر شور مچائیں، ہر اس افسر کے نام سامنے لائیں جو خاموش بیٹھا رہا ہے۔ وہ صحافی جو پیسے لے کر سچ چھپاتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر حکام کو درخواستیں بھیجیں کہ یہ قبرستان واپس لیا جائے۔ یہ صرف میری جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے۔ یہ قبرستان صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی آخری آرام گاہ ہے۔ اگر آج شور کوٹ میں ایک قبرستان بیچ دیا گیا تو کل کسی اور شہر میں بھی یہی ہوگا۔ یہ وقت ہے ہم سب آواز اٹھائیں تاکہ یہ معاملہ دبایا نہ جا سکے۔ میڈیا کو چاہیے کہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، ظالم کے ساتھ نہیں۔ یہ وقت ہے انصاف کا، یہ وقت ہے ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کا۔ شور کوٹ کے باسیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ میں چاہوں گا کہ متاثرین کو آگے آ کر بتانا ہوگا، نشاندہی کرنی ہوگی۔ متاثرین کو بیرسٹر
رائے محمود امجد سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔ ہمارے مصائب کی کہانی جاری رہے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت شکریہ۔